السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 261۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت ہے، اور قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ لیکن یہی صدقہ و خیرات اگر رمضان کے مہینہ میں کیا جائے تو دیگر اعمال کی طرح اس مقدس مہینہ کی برکت سے اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی رمضان میں بڑھ جاتی تھی، اور اس ماہ مبارک میں آپ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے تھے، آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی بھلائی یعنی خیر کے لیے تیز ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہو جاتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح تیز ہوا کا فیض عام ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہر چیز کو جلد مل جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیزی کے ساتھ لوگوں کو فیض یاب فرماتے تھے۔ مجالس رمضانیہ صفحہ 39۔ امام ابن رجب حنبلی نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و فیاضی کا دائرہ وسیع تھا، آپ لوگوں کو مال سے بھی نوازتے تھے اور علم و معرفت سے بھی فیضیاب کرتے تھے، نیز لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے تھے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے اور ان کی مختلف ضروریات پوری کرتے تھے۔ مجالس رمضانیہ صفحہ 39۔ گویا جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے آپ عطا فرماتے، گم گشتگان منزل کی صحیح طور سے رہنمائی فرماتے، تشنگان علوم دینیہ کو علوم و معارف سے سیراب کرتے، اور جس کو مال کی ضرورت ہوتی اسے مال عطا کرتے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کے فوائد بے شمار ہیں، جیسے بابرکت ایام میں خرچ کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھنے کی امید ہے،
رمضان میں خرچ کرنے سے روزہ داروں اور اللہ کے فرما برداروں کی مدد ہو سکے گی، اور وہ لوگ جن پر مال خرچ کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال پر جس ثواب کے مستحق ہوں گے، اللہ کی رحمت سے ایسے لوگوں کی مدد کرنے والوں کو بھی وہ ثواب حاصل ہوگا۔ جیسے کہ غازیوں کے سلسلہ میں حدیث ہے کہ جس نے کسی غازی کو تیار کیا تو گویا وہ خود غزوہ میں شریک رہا، اور ترمذی کی یہ صحیح حدیث بھی گزر چکی ہے کہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے نفیس بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمدہ اور نفیس بالا خانے کن خوش قسمت لوگوں کو دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ حسن، یہ حدیث حسن ہے، ترمذی کی حدیث ہے، یعنی یہ اس شخص کے لیے ہیں جس نے اچھی بات کہی، کھانا کھلایا، روزہ پر مداومت کی، اور رات میں جب لوگ محو خواب تھے تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی۔ اس حدیث میں جن صفات کے حامل خوش بختوں کو ان اعلیٰ اور نفیس بالا خانوں کا مستحق بتایا گیا ہے، ان تمام صفات سے آراستہ ہونے کا موقع مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک میں حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مہینہ میں بندہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے اچھی باتیں ہی نکالتا ہے، لوگوں کو افطار میں کھلاتا پلاتا ہے اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیز رات میں تراویح اور قیام اللیل کی نمازیں پڑھتا ہے۔ بے حد احتیاط کے باوجود روزہ میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کے ازالہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حسن، ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کی لغویات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ گویا صدقہ و خیرات گناہوں اور نقائص کو دور کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس مہینہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے تو آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستہ میں کثرت سے خرچ کیجیے، اور یاد رکھیے کہ یہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا اپنی اس نعمت کو چھین لے گا، اور یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیے کہ صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، یعنی صدقہ سے کسی مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ صدقہ و خیرات مال میں اضافہ اور برکت کا سبب ہے، جیسا کہ قرآن مجید شاہد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سود کی وجہ سے برکت ختم کر دیتا ہے اور صدقات و خیرات سے مال بڑھاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو موت کا جام پینا ہے، اور قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا اور مال و اسباب کا حساب دینا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو موت کا جام پینا ہے، اور قیامت کے دن
اور قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا اور مال و اسباب کا حساب دینا ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ اگر آپ نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے بلند مقامات حاصل نہ کر لیا تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس طرح جب موت سر پر آ جائے گی اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ یہ تمنا کریں گے اور اللہ سے یہ فریاد کریں گے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے پروردگار، سورہ منافقون آیت نمبر 10، اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ لیکن اس وقت آپ کو ذرہ بھی مہلت نہ ملے گی، اور آپ اپنی خواہش لیے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیے اور جو کچھ اللہ توفیق دے اس کی راہ میں بلا دریغ خرچ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ انجام دینے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔